ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سونے کی انگوٹھی جو ہے مرد کے لیے پہننا یہ حرام ہے۔ چاندی کے سوا مردوں کو کسی چیز کی انگوٹھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ لوہے کی ڈال لے یا کوئی اور کسی دھات کی، وہ حرام ہے۔ انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ مثلا لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ مرد بھی نہیں پہن سکتا، عورت بھی نہیں پہن سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہے، مرد جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم سے بت کی بو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ بت کی کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، صحابی رسول نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاندی کی، چاندی کی حضور نے انگوٹھی ارشاد فرمائی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک مسکال جو ہے وہ پورا نہ کرنا، یعنی 4.5 ماشی۔ بعض علماء کرام نے یشوب اور عقیق کی انگوٹھی جائز بتائی ہے، اور بعض نے ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے، اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ علماء کے نظریات ہیں۔ اب ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ بعض نے ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے اور بعض نے ان کی ممانعت کی ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاندی کے سوا ہر قسم کی انگوٹھی سے بچا جائے۔ مرد جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بنا لے، اس میں کوئی ہیرا، کوئی موتی، کوئی جو بھی لگانا چاہے، نگینہ وغیرہ اس میں لگا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ خصوصاً جو صاحب ہدایہ ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، اور درس نظامی کے کورس میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ جو ہیں انہوں نے بھی عدم جواز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں ان سے بچا جائے، صرف چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنی جائے۔ انگوٹھی سے مراد ہلکا ہے، نگینہ نہیں ہے۔ جو جہاں پہ نگینہ جڑا جاتا ہے اس کو کہہ لو، یا جس جو انگوٹھی ہے انگلی کے گرد جو آتی ہے اس حلقے کا ذکر ہے کہ وہ چاندی کی بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور نگینہ جو ہے وہ ہر قسم کا آپ لگا سکتے ہیں، پتھر کا ہو، نگینے کا کوئی بھی پتھر آپ لے سکتے ہیں، جیسا کہ عقیق ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے اور فیروزہ وغیرہ ہے، سب نگینے جو ہے جائز ہیں۔ لیکن جو انگوٹھی انگلی کے گرد آتی ہے جس کو حلقہ کہتے ہیں، وہ حلقہ جو ہے وہ چاندی کا ہونا چاہیے، نہ پیتل کا ہو، نہ لوہے کا ہو، نہ سونے کا ہو۔ جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں، یعنی پیتل وغیرہ کی یا لوہے وغیرہ کی یا سونے کی، مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہو۔ یعنی لوہے، پیتل اور تانبا، ان کی انگوٹھیاں بنانا اور ان کو بنا کر فروخت کرنا، اس کو بھی علماء نے ممنوع قرار دیا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی وہ بنا کر بیچتے رہیں، تو اس پر لوگوں کی مدد کرنا ہے برائی پر۔ جب یہ انگوٹھیاں ہوں گی ہی نہیں تو پھر لوگ پہنیں گے کیوں؟ تو لوگ چاندی کی بنوا کر پہنیں گے۔ تو ایسا کوئی بندہ اگر کاروبار کرتا ہے نا لوہے کی، پیتل کی وغیرہ وغیرہ انگوٹھیاں بنا کے، تو اسے منع کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ بناؤ اور نہ ہی اسے بیچو، کیونکہ علماء نے اس سے منع کیا ہے۔
لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا۔ اکثر ہوتا ہے کہ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی پہلے وہ نیچے لوہا تھا، لوہے کے اوپر آپ نے چاندی کا خول جو ہے یا چاندی کا پانی جو ہے وہ چڑھا دیا، تو اب اس کے پہننے میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاندی کا پانی اتر جائے تو پھر وہ آپ نہیں پہن سکتے۔ جب تک وہ موجود رہے گا، چھپی رہے گی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ چاندی کی بنی ہوئی ہے، تو اپنی ذات کے لیے بنوا رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تانبے یا لوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور اوپر سے سونے کا پتھر چڑھا دیتے ہیں، اس کا پہننا بھی جائز ہے۔ انگوٹھی انہیں کے لیے مسنون ہے جن کو مہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی کے ساتھ مہر لگایا کرتے تھے، اور حضور کی اوپر جو ہے وہ نقش جو ہے وہ کندہ کیا ہوا تھا، حضور اس کے ساتھ مہر لگاتے تھے۔ انگوٹھی انہیں کے لیے مسنون ہے جن کو مہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان ہے، بادشاہ، قاضی ہے، اور علماء جو فتوے پر مہر کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں تو پھر اپنی مہر لگا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، دنیا کے کسی بھی مولوی کو دکھا لیں یہ فتویٰ میرا لکھا ہوا، تو پھر وہ مہر لگا دیں۔ آج کل تو اسٹیمپوں کا دور آ گیا۔ ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو، عوام الناس جو ہے، ان کے لیے مسنون نہیں ہے، مگر پہننا بھی جائز ہے۔ وہ انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے بھی ممانعت ہے، عوام الناس میں سے لوگ پہن سکتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ اگر انگوٹھی پہنے تو اس کا نگینہ جو ہے وہ ہتھیلی کی طرف رکھے۔ پہلے میں نے جب گھڑی کا ذکر کیا تھا تو جو جہاں پہ ٹائم آ رہا ہوتا ہے اس کو اندرونی جانب رکھے۔ اسی طرح جب مدری ہاتھ میں پہنے انگوٹھی وغیرہ تو اس کا جو نگینہ ہے باہرلی سائڈ پہ نہ کرے، اس کا اندر کی جانب رکھے، کیونکہ مرد کے لیے زینت جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ نگینہ دکھانے کے لیے تو وہ زینت بن جائے گی۔ علماء نے پھر اس سے منع فرمایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی پہنے تو اس کا نگینہ جو ہے وہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھے، اور عورتیں نگینہ جو ہے ہاتھ کی پشت کی طرف رکھے۔ ان کے لیے زینت کرنا جو ہے یہ شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ انگوٹھی پر اپنا نام جو ہے وہ بھی کندہ کرا سکتا ہے، کوئی بھی بندہ اپنا نام انگوٹھی پر کندہ کرا سکتا ہے، بازو پر نہیں، جسم پر نہیں۔ بعض اوقات جسم پر لوگ کروا لیتے ہیں، تو ایسا عمل جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ انگوٹھی کے اوپر اپنا نام جو ہے وہ کندہ کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کا نام پاک بھی کندہ کرا سکتا ہے، اللہ کا نام بھی لکھوا سکتا ہے انگوٹھی پر، اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پھر ادب ضروری ہے۔ مگر محمد الرسول اللہ یہ عبارت جو ہے یہ کندہ نہ کرے۔ محمد الرسول اللہ یہ مہر نبوت ہے، اور حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتری پر 3 سطروں میں یہ عبارت کندہ تھی۔ پہلی سطر نیچے سے اوپر کی جانب محمد لکھا ہوا تھا، اور دوسری سطر میں رسول لکھا ہوا تھا، تیسری میں اللہ اس میں جلالہ تھا۔ تو یہ جو ہے نا عبارت، اس کو اپنی انگوٹھی پر جو ہے کوئی بھی بندہ کندہ نہیں کروا سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نگینہ پر انسان یا کسی جانور کی تصویر جو ہے وہ کندہ نہ کروائے، اپنی بھی تصویر کندہ نہ کروائے۔ انگوٹھی وہی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ یعنی انگوٹھی ہے نا خواتین کے لیے جو بنائی جاتی ہے، ان میں چھوٹے چھوٹے سے کئی نگینے جو ہیں وہ جڑ دیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن مرد کی جو انگوٹھی ہے اس میں ایک ہی نگینہ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ نگینے ہوئے تو پھر مرد کے لیے بھی وہ انگوٹھی پہننا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا بھی ناجائز عمل ہے۔ کئی بندوں کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 ادھر ہوتی ہیں، 5 ادھر ہوتی ہیں، بڑے بڑے مدرے ناک میں ڈالے ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ غلط کام ہے۔
اس طرح کے جو مندریاں انگوٹھے جو ہیں پہنتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے، وہ بھی چاندی کی اور 4.5 ماشا، اس سے بڑی انگوٹھی جو ہے وہ نہیں پہن سکتا کہ چاندی کا میں 1 تولہ لگا دوں، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ عورتیں جو ہیں وہ چھلے بھی پہن سکتی ہیں اور انگوٹھیاں بھی پہن سکتی ہیں۔ لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے۔ جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں، لڑکوں کو سونے چاندی کے زیورات جو ہیں گھر والے ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس نے پہنایا ہے، ماں باپ میں سے یا دادی نانی جو بھی ہیں، وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں مہندی نہ لگائی جائے۔ بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کو بھی مہندی لگ سکتی ہے، نوجوان ہیں تو ان کو بھی لگ سکتی ہے، بوڑھی خواتین ہیں تو ان کو بھی مہندی لگ سکتی ہے۔ مہندی لگانا عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ ان کے لیے زینت ہے، مرد کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے۔ نوجوان لڑکوں کو بھی مہندی نہ لگائی جائے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کی شادی ہوتی ہے مہندی لگائی جا رہی ہوتی ہے، غیر محرم لڑکیاں بھی اور غیر محرم خواتین بھی اس کو مہندیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اس کے جسم کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ یہ شرعاً حرام ہے، ایسا کام جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔